बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज किस तरह से पैमरा को, FIA को, IB को, सबको रगड़ा है, मैं वो बाद में बताता हूं क्या कुछ अदालत में हुआ है। मैं आपके सामने दो चीजें रखता हूं जिससे आपको मजा भी आएगा और आप कहेंगे कि हमने इस चीज को पूरी की पूरी सुनना भी और हुआ उसमें क्या। एतजाज एहसन साहब कोर्ट के अंदर थे और एतजाज एहसन ने अदालत के रूबरू रोस्टम के ऊपर आके कहा कि जनाब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्मनामे ने 1, 2, 4, 5 फुट नहीं, मेरा कद 20 फुट ऊंचा कर दिया है। और उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार की जो बहादुरी है उसकी उन्होंने तारीफ की, नंबर 1। उसके बाद आज आगाज हुआ। आप जानते हैं, मैंने आपको कल खबर दे दी थी कि जो ऑडियो लीक्स वाला मामला है, जिसमें बुशा बीबी का केस है, जिसमें साकिब निसार साहब के जो साहबजादे हैं उनका केस था, और वहां पे 4 बुनियादी तौर पे इदारे, जिसमें IB जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पैमरा और PTI ने इज्तिमाई तौर पे 4 इदारों ने यह कहा था कि ना सिर्फ जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो इस केस की समाअत ना करें, नंबर 1, और नंबर 2 जो है इस केस को किसी और अदालत के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए। अब जब यह सारा मामला आया तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आज अदालत को बताया कि ये बताइए कि FIA ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा की है, और एतराज है कि हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है। जस्टिस बाबर सत्तार समेत 6 जजेस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत से मुतल्लिक अदलिया को लिखा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि FIA का ISI से क्या ताल्लुक है, क्या वो ISI की प्रॉक्सी है, ISI के मामले से FIA का क्या ताल्लुक है, ये खत यानी जो जजेस ने लिखा है उससे FIA का क्या ताल्लुक है। अब जज साहब जो हैं वो गुस्से में आ गए। जस्टिस साहब ने पूछा, ये दरखास्तें जो फाइल की गई हैं इनका फैसला करना है पहले, ये सीरियस इदारे हैं, मैं इनकी पहले दरखास्तें जो इन्होंने दायर की हैं उनको सुनूंगा और उसके बाद अगले मामले की तरफ जाऊंगा। तो सबसे पहले उन्होंने इस हवाले से ये पूछा कि FIA से ये पूछा कि आप ये बताइए कि आपका इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है। और FIA की जो दरखास्त है उस पे फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जब FIA का हत्या वाले मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, खुद हुकूमत का वकील मान रहा है। तो फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पूछा कि आप ये बताइए कि असल में फिर आपका अदालत के ऊपर एतराज क्या है। अब जब यह मामला हुआ तो उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने नंबर 1 FIA की दरखास्त खारिज कर दी। मैंने आपको बताया था कि जो कल उन्होंने अपनी एक वजाहत उनसे मुतल्लिक आई है उससे चीज वाजे हो रही है कि चीजें अब इस तरह से नहीं चलेंगी और चीजें शायद अब थोड़ी सी अदालत का मूड थोड़ा डिफरेंट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब थोड़ी और तरह से नजर आएगी। न सिर्फ FIA की दरखास्त खारिज की बल्कि 5,000 रुपए जुर्माना किया, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो DG FIA हैं उनके खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। अब ये जो तौहीने अदालत की कार्रवाई है वो क्यों शुरू होगी, उस बारे में उनका कहना यह है कि अब जब एक मामला तय हुआ FIA वाला तो फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि अगला नंबर किसका है, इतराज वाली दूसरी दरखास्त किसने दरखास्त दायर की, तो पता चला IB वाले। तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो IB वाले आ जाएं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह पूछा कि ये जो IB की दरखास्त है इसकी मंजूरी किसने दी कि हमने जज साहब के ऊपर इतराज करना है। तो पता चला कि IB के जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने ये दरखास्त दायर की है। तो अदालत ने जो जॉइंट डायरेक्टर साहब है IB के, यानी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके
چیف کو یعنی جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل کو ذاتی حیثیت میں عدالت نے طلب کر لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئیں اور وہ عدالت کے روبرو اس چیز کو بتائیں، اور انہوں نے اس طریقے سے آئی بی کی درخواست کو بھی نمبر 2 خارج کر دیا۔ اور ایف آئی اے کے بعد یعنی یہ ایک تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ انٹیلیجنس ایجنسی ایف آئی اے، ان کا نہیں، یہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے۔ اب یہ معاملہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد نمبر کس کا ہے، تو پتہ چلا جی جو تیسری درخواست ہے وہ پیمرا والوں کی ہے۔ تو ان کا جی پیمرا والے آ جائیں، ان کا جی پیمرا کو عدالت کے اوپر کیا اعتراض ہے، تو ان کے وکیل نے بتایا جی وہ نا خط کے اوپر از خود نوٹس ہوا ہے، وہ زیر سماعت ہے، یعنی جو ججز کا خط لکھا ہوا ہے، تو آپ نہ یوں کریں آڈیو لے کیس نہ سنیں۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ جناب ہم آپ کے جو چیئرمین پیمرا ہیں جو اور آپ کے ارکان ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کیوں نہ کر دیں کہ آپ نے غیر قانونی قسم کی جو آڈیوز ہیں وہ ٹی وی پہ چلنے دیں، اور یہ توہین عدالت ہے تو آپ کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد جسٹس بابر ستار نے پیمرا کی جو درخواست ہے اس کو بھی بے بنیاد قرار دیا، نہ صرف بے بنیاد قرار دیا بلکہ انہوں نے اس کو خارج کیا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا، اور یہی خبر ہے کہ ایف آئی اے کو بھی 5,000 نہیں 5 لاکھ جرمانہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اب جب یہ معاملہ ہو گیا، پیمرا والا معاملہ بھی انہوں نے اس کے ساتھ خارج کر دیا اور کہا کہ ان کے خلاف جو ہے اب ڈی جی ایف آئی اے والا انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے، ان کے خلاف بھی کہا، اور آئی بی کے جوائنٹ جو ہے ان کو بھی بلا لیا۔ تو اس کے بعد اگلا نمبر جو ہے جب یہ سارا کچھ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو چیئرمین پی ٹی اے ہیں یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، ان کی طرف سے بھی درخواست آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے ممبران نے چونکہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، عدالتی وقت ضائع کیا ہے، تو ہم ان کو بھی شو کاز جاری کرنے سے متعلق دیکھیں گے، جس کے بعد ان کو بھی 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نے تمام اعتراض کی درخواستیں خارج کر کے دوسرا جھٹکا دیا کہ بھائی ایسے نہیں چلے گا، یہ جو جج کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوششیں یہ نہیں چلیں گی، اور اس کے ساتھ جرمانے کیے ہیں، نہ صرف جرمانے کیے ہیں بلکہ توہین عدالت کی کارروائیاں شروع کرنے کے حوالے سے بھی کیا۔ اچھا، اس میں ایک بڑا دلچسپ قسم کا معاملہ ہوا کہ جب یہ جرمانے ہوئے تو ہوتا ہی ہے جب آپ جرمانہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سرکاری افسر ہوتے ہیں تو وہ جیب میں سے تو ادا نہیں کریں گے، تو وہ سرکار کے خزانے سے ہی جاتا ہے۔ اب ایک اور بات، اس کے اوپر جو سینئر وکیل جہانگیر جدون ہیں انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ یہ جو اداروں نے ججز کے اوپر درخواست کی ہے، اعتراض کی، اور آپ نے خارج کر دیا اور آپ جرمانے کر رہے ہیں، آپ ایک اور مہربانی کریں، ان کے جرمانے ان افسروں کی جیب سے ادا کروائے جائیں۔ یہ قومی خزانے کے اوپر بوجھ کیوں ہے، اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اور عدالت کا جو ماحول ہے وہ کیسا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش تھے، لیکن جسٹس بابر ستار پر اعتراض کرنے والی جب درخواستیں ہوئیں تو اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ پیچھے جا کے بیٹھ گیا عامر سعید عباسی صاحب کے مطابق، اور جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں منور دگل، ان کو یہ کہا کہ آپ دلائل دیں، تو اٹارنی جنرل نے کہا جی بشرا بی بی کے وکیل کو سن لیں پھر ہم دلائل دیں گے۔ اصل آپ یہ کہیں گے کہ یہ جرمانوں سے کیا فرق پڑتا ہے، باقی چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں ججز کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن آج جج صاحب نے تگڑے ہو کے اور کہا میں توہین عدالت کی کارروائی شروع کروں گا، میں جرمانے کروں گا، میں درخواستیں خارج کروں گا۔ اس کے اوپر عامر سعید عباسی جو بیورو چیف آف پبلک نیوز اسلام آباد کے، انہوں نے لکھا کہ جسٹس بابر ستار از ناٹ کمنگ سلو، جس کا مطلب ہے جسٹس بابر ستار دباؤ لے رہے ہیں اور وہ ڈٹ کے اس پورے کے پوری صورتحال کا سامنا کریں، جج کو بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اب ایک اور خبر سن لیجئے، اور خبر ہے آج 190 ملین پاؤنڈ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جہاں پہ دلائل عمران خان کے وکیل کے مکمل ہو چکے ہیں، اور آج جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے دلائل دینے ہیں۔ اب اس کے اندر آج اگر ان کے دلائل ہو جاتے ہیں تو ممکنہ طور پہ اس میں بھی فیصلہ آ سکتا ہے، اور عمران خان کی رہائی کا آج کوئی آرڈر اس کیس میں آ جائے گا۔ نمبر 2 خبر یہ ہے کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر تو موجود ہیں، لیکن آج وہ کیسز نہیں سنیں گے۔ اطلاعات آئی ہیں کہ وہ چیمبر ورک کریں گے۔ عدیل سرفراز صاحب کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج مقدمات کی سماعت نہیں کریں گے۔ کمرہ عدالت نمبر 1 میں سماعت شروع ہونے سے چند منٹ قبل عدالتی عملے نے سائلین کو آگاہ کر دیا۔
رجسٹرار سپریم کورٹ نے ججز کا آج کے لیے ترمیم شدہ روسٹر جاری کر دیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسلام آباد میں موجود ہیں, تاہم آج چیمبر ورک کریں گے. بہت اچھی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار جسٹس اعجاز الاحسن صاحب والا معاملہ ہوا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک خط کے اندر کہا تھا کہ جو ججز ہیں, انہوں نے خط لکھا تھا, اس کے جواب میں جو خط کیا تھا انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ ہفتے میں جو ججز ہیں ان کو 6 دن کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ 6 دن کے پیسے ملتے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب قاضی صاحب خود چونکہ اقتدار کے منصب کے اوپر ہیں تو اب بھی 6 دن کے ہی پیسے ملتے ہیں اور 6 دن کے ہی پیسے ملنے چاہیے. لیکن اب اس سارے معاملے کے اندر کیا آپ کا اصول مختلف ہوتا ہے جب آپ دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور جب اپنی ذات کے اوپر اپلائی کرنے کی باری آتی ہے تو تب کیا اصول بدل جاتے ہیں. اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.